بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دیر کرتی ہے مہرباں آتے آتے۔ کامیابی اور ناکامی زندگی کے سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر آپ 50 سال سے اوپر اپنی زندگی گزار چکے ہیں اور اب بھی زندگی میں خود کو ناکام سمجھتے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، آپ دنیا میں اکیلے نہیں جو اس طرح کے پچھتاوے میں مبتلا ہیں۔ آپ سے پہلے، آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو خود کو ناکام سمجھیں گے اور پچھتاوے ہی میں بقیہ زندگی گزر جائیں گے۔ مگر آپ سے پہلے جو ناکام افراد گزرے ہیں، ان میں سے کئی ایک اس صورتحال سے چمٹے ہی دوسری دنیا کو نہیں سدھارے، بلکہ انہیں جب ناکامی کے بعد گزشتہ زندگی کے ضیاع کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کے اسباب پر غور و فکر کیا اور بقیہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ٹریک تبدیل کیا، یعنی کیریئر بدل لیا۔ ایسے افراد آج دنیا بھر کے لیے مثال ہیں، جنہوں نے مسلسل ناکام رہنے کے بعد پرانا کام ترک کر دیا اور کچھ نیا کرنے لگے۔ اس نئے میدان میں وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ آج ان کا نام بکتا ہے، ان کے پسماندگان اربوں خربوں پتی ہیں۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جو 50 سال کی عمر میں کامیاب ہوئے۔ سب سے پہلے اس میں کرنل ہارلینڈ سینڈرز آتے ہیں۔ جی ہاں، وہی چکن کے چکر میں انگلیاں چٹوانے والے۔ دوسرے نمبر پر امریکی اداکار اور صدر رونالڈ ریگن۔ ایک اور پہلوان اداکار اور سیاستدان گورنر آرنولڈ شوارزنیگر۔ نام غلط ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے نام بھی بہت مشکل ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے۔ آخر پہ بات کرتے ہیں جان ٹارنر۔ ویسے تو اور بھی بہت ہیں لیکن یہ زیادہ تر مشہور ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگیوں میں ٹاکا جھنکی کر کے جنہوں نے آدھی یا پونی زندگی گزار کر اپنا کیریئر تبدیل کیا اور پھر اپنی ارد گرد کی دنیا پر حکمرانی کی۔ سب سے پہلے کرنل ہارلینڈ سینڈرز۔ یہ ستمبر 9، 1880 میں پیدا ہوئے اور دسمبر 16، 1990 میں فوت ہوئے۔ یہ کرنل صاحب نصف صدی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے درجنوں ملازمتیں کر چکے تھے اور کئی بار انہوں نے کیریئر تبدیل کیا تھا۔ پہلے یہ کسان ہوا کرتے تھے، پھر فائر فائٹر بنے۔ اس کے بعد انشورنس پالیسیاں بیچنے لگے۔ 40 سال کے ہوئے تو لوکل ٹرانسپورٹ میں کنڈکٹری کرنے لگے۔ عمر عزیز کے اسی 40ویں برس میں انہوں نے سروس اسٹیشن کھول لیا، جہاں ڈرائیورز اور ان کے ہیلپرز جب ایندھن ڈلوانے آتے تو بھوک کی دہائیاں دیتے آتے۔ مگر اس سروس اسٹیشن پر یا اس قرب و جوار میں کوئی ہوٹل اور ڈھابا نہیں تھا جہاں وہ اپنے پیٹ کے ایندھن کا انتظام کرتے۔ یہ بات کرنل سینڈرز کو محسوس ہوئی، کوئی احساس محرومی میں مبتلا کر دیتی کہ وہ بے جان گاڑیوں کا پیٹ تو بھر سکتے ہیں مگر اپنے جیسے انسانوں کو اپنے سروس اسٹیشن سے بھوکا آگے بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بہت سوچ و بچار اور دوست و احباب سے مشورے کرنے کے بعد اسٹیشن ہی پر ڈرائیوروں اور دیگر کے لیے محدود پیمانے پر چکن کے پیسز فرائی کر کے بیچنے کا بندوبست کرنا شروع کیا۔ قدرت نے ہارلینڈ سینڈرز کے ہاتھ میں کمال کا سواد دیا تھا جس کا علم پہلے انہیں بھی نہیں تھا۔ جب لانگ روٹس پر چلنے والے ڈرائیور حضرات ہارلینڈ سینڈرز کے ہاتھ کا بنا ہوا چکن کھاتے تو انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ ان کا یہ کام اتنا چل نکلا کہ شام کو جب مرادی یعنی دن بھر کی آمدنی کا حساب کرتے تو پتہ چلتا ڈیزل پیٹرول کی فروخت سے زیادہ آمدنی فرائیڈ چکن سے ہو رہی ہے۔ کینٹکی فرائیڈ چکن عرف عام میں جسے ہم KFC رجسٹر کروا لیا کہتے ہیں۔ تب یہ صاحب 62 سال کے تھے۔ ان کے ایک عشرے بعد انہوں نے اس کمپنی کے کچھ حصص $2 ملین میں فروخت کیے، جو اس زمانے میں کیا آج بھی بہت بڑی رقم ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں رونالڈ ریگن کی۔ معروف امریکی اداکار رونالڈ ریگن نے اس وقت ریاست کیلیفورنیا کی سیاست میں کودنے کا اعلان کیا جب وہ اپنے فلمی کیریئر کے عروج پر تھے۔ 1965 میں اچانک ہالی ووڈ کے اس ہیرو نے اعلان کیا کہ وہ کیلیفورنیا کے گورنر کا انتخاب لڑیں گے۔ اس کے ساتھی اداکاروں اور دنیا کی بڑی فلم انڈسٹری کے کرتاؤں دھرتاؤں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ کیریئر کے عروج پر یہ ایک طرح سے خودکشی ہوگی، مگر رونالڈ ریگن نے کسی کی نہیں سنی، حتیٰ کہ اپنی پیاری بیوی نینسی کی بھی نہیں، اور بے خطر کود پڑے آشتے سیاست میں۔ ان کی یہ چھلانگ ان کے حق میں چاند پر اترنے والے خلاباز نیل آرمسٹرانگ کی طرح تھی، جنہوں نے زمین کے اس طفیلی ٹھنڈے سیارے پر پہلے قدم رکھتے ہوئے تاریخی جملہ کہا تھا "One small step for man, one giant leap"۔ اور رونالڈ ریگن نہ صرف کیلیفورنیا جیسی ریاست کے گورنر ہو گئے بلکہ کارِ زارِ سیاست میں آگے چل کر 1981 میں وہ سپر پاور امریکہ کے 40ویں صدر بھی منتخب ہوئے، اور جو انہوں نے اپنی ٹرم 2 بار مکمل کی، 1981 سے 1989 تک۔ 6 فروری 1911 میں پیدا ہوئے اور 5 جون 2004 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی مشہور فلموں میں کنگز رو، ڈارک وکٹری، ہیل کیٹس آف دی نیوی یہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آرنولڈ
شواری زینیگر۔ ٹرمینیٹر سے کون واقف نہیں ہوگا؟ کوئی بھی ایسا شخص جو موویز کا دیوانہ ہو وہ ٹرمینیٹر سے بخوبی واقف ہوگا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی حکمرانی میں کوئی ایسا افسانہ ہے کہ ریگن کے بعد دی ٹرمینیٹر جیسی فلموں کی کامیاب سیریز کے بعد ہیرو آرنولڈ شوارزنیگر نے بھی ہالی ووڈ میں اپنے کامیاب ترین کیریئر کو لات مار کر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 2003 میں اس ریاست کے گورنر منتخب ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 56 سال تھی۔ ریاستی عوام نے ان کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ان کے مثبت اور مفید سیاسی فیصلوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اگلے 2 ادوار میں بھی گورنر کے منصب پر براجمان رکھا۔ آرنولڈ شوارزنیگر اب تقریباً 76 سال کے ہو چکے ہیں، اگر سیاست میں بے حد سرگرم ہیں، لیکن اب وہ گورنر نہیں ہیں۔ اس کے بعد جان ٹورنف کی بات کرتے ہیں۔ وہ خود کو عمر کے آخری برسوں میں کیریئر تبدیل کرنے والوں کو کوچ یا رہنما کہتے ہیں۔ اس موضوع پر انہوں نے ایک بیسٹ سیلنگ کتاب بومر ری انوینشن ہاؤ ٹو کریٹ یور ڈریم کیریئر اوور 50 بھی تصنیف کی۔ اس میں جان ٹورنف نے عمر عزیز کی نصف صدی عبور کرنے والے افراد کے لیے نئی ملازمت، نیا کاروبار، نیا کام یا کاروبار شروع کرنے اور اسے کامیاب بنانے کی کئی ٹپس دی ہیں۔ جان کہتے ہیں کہ 40 سالہ ملازمتی کیریئر میں انہیں 39 مرتبہ نوکریوں سے نکالا گیا۔ پہلے وہ ایک پبلشنگ ادارے میں کام کرتے تھے، وہاں سے فائر ہوئے تو ایک فلم اسٹوڈیو میں پروڈکشن کے شعبے میں کام شروع کیا۔ ساتھ ہی تعلیمی صلاحیت بڑھانے کے لیے روحانی نفسیات میں ماسٹرز بھی کر لیا۔ اب وہ سینئر بے روزگاروں کو نئے کام سمجھانے کے ساتھ ساتھ عمر بھر کے کیریئر کوچ کی حیثیت سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جان ٹورنف نے خود بھی 60 سال کی عمر میں اپنا یہ نیا کیریئر شروع کیا تھا۔ ان سب کی بایوگرافی پڑھ کر ہم نے یہ ایک بات سمجھی ہے کہ بڑھتی عمر میں انسان کے اندر کام کرنے بلکہ نیا کام یا ملازمت کرنے سے کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، اور نہ ہی عمر رسیدگی اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمیں ریٹائر ہو کر گھر میں گوشہ نشین ہو جانا چاہیے۔ دنیا اور دنیا کے بکھیڑے اپنے بچوں اور بچوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی تخلیقی کارنامہ انجام دینے یا پھر دنیا کو ایکسپلور کرنے کا صحیح وقت ہی وہ ہے جب آپ کام کاج، ملازمت اور بچوں کی شادیوں وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں اور دنیا جہان کے لیے، انسانوں کے لیے کچھ نیا، کچھ اچھا اور کچھ مثبت کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد بھی اگر آئینہ دیکھتے ہوئے آپ کو سامنے کوئی بڈھا یا بابا نظر آتا ہے تو کریمیں بنانے والی اربوں ڈالرز کی صنعتوں کی تھوڑی سرپرستی کریں اور دیکھنے کی حد تک بھی جوان ہو جائیں۔ جذبے تو آپ کے ویسے بھی ہی جوان ہوں گے، کیونکہ زندگی تو کچھ پانے، کچھ کمانے، بلکہ بہت کچھ حاصل کرنے اور دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑ جانے کا نام ہے۔ تب آپ کی دلچسپی وہی ہابی دنیا کو تسخیر کرنے یا کم از کم اپنے ارد گرد کی حد تک اسے بدل دینے کی خواہش کو پورا ضرور کرتی۔ اللہ حافظ۔